فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں. اب رسالت آپ مسلسل ختم نبوت آ گئی. دیکھیے امامت کا ایک جھگڑا چلا. حضرت ابراہیم نبی ہے اور نبی ایسے نبی کے امتحانات پر امتحانات دے رہے ہیں. لیکن آیت کہتی ہے کہ ابراہیم کو ہم نے ایک امتحان میں مبتلا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ جب اس نے وہ امتحان تمام کیا, امتحان پاس نہیں مکمل کیا, تمام کیا. فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم نے امتحان تمام کیا. علماء لکھتے ہیں یہ تمام کیا کیا ابراہیم نے یہ امتحان کون سا تھا جو تمام کیا؟ تو عزیزو پتہ چلا آدم سے 5 کے نام گنوائے. آدم کو 5 کے نام بتائے تھے. کسی کو 6 نام بتائے, کسی کو 7 نام بتائے, کسی سے 8 کا امتحان لیا, کسی سے 9 کا امتحان لیا, کسی سے 10 کا امتحان لیا, کسی سے 11 کا امتحان لیا. ابراہیم سے پورے 12 کا امتحان لیا. جب ابراہیم نے 12 کا نام بتایا تو آیت آئی فَأَتَمَّهُنَّ جب اس نے وہ 12 کے 12 تمام کیے تب ہم نے ابراہیم کو امامت بخشی. تب ہم نے ابراہیم کو امامت بخشی. مجھے یہ بتائیے اگر میں نے ایم اے کیا ہو اور مجھے لا کر کوئی میٹرک کی سند دے کیا خوشی ہوگی؟ خوشی نہیں ہوگی. اور اگر میٹرک کیا ہو کوئی ایم اے کی دے, ابراہیم کی خوشی بتا رہی ہے نبی ہوتے ہوئے عہدہ امامت کا ملنا. ابراہیم کی خوشی بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فضیلت کی بات ہے. اب وہ بات کیا, ہم لوگ پر تو الزام ہے نا کہ ہر بات کے لوگ کہہ دیتے ہیں, نہیں ایسے نہیں کہتے. وہ بات کیا ہے جس پر ابراہیم خوش ہو رہے؟ کیا بات؟ آج ہمارے سربراہان خوش نہیں ہوتے, سیٹوں سے بڑھتے ہیں پہنچتے ہیں, لیکن پتہ چلا 4 مہینے بعد پھر اتر گئے. تو خوشی ان کو نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے خوشی ہوتی نہیں. کیوں بھائی؟ یہ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ تو رہے. اچھا جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا خوش رہتا ہے. بھائی ہاں 10 مہینے بعد الیکشن ہوگا, بڑا خوش ہوتا ہے. 10 مہینے تو ملے, 10 مہینے میں کام دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, عرصہ زیادہ ملتا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے, زیادہ کام کر سکتے ہیں. ابراہیم یہ جان چکے تھے کہ نبوت تو ختم ہونے والی ہے. نبوت تو ختم ہو جائے گی. اس لیے جیسے ابراہیم کو عہدہ امامت ملا فوراً خوشی سے کہا اے اللہ میری ذریت میں بھی. کہ نبوت کی ذریت میں نہیں مانگی, پتہ تھا ذریت قیامت تک جائے گی, امامت نبوت تو رک جائے. اب آئیے دوستو دیکھیے ماجرا کیا. نبوت ختم ہو گئی, سب کے سب مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں. سب کے سب مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں کہ نبوت ختم. تو جب ایک چیز ختم ہو گئی اس کی جانشینی پہ لڑائی کیسی؟ ایک بات نہیں. بہت سے ملک ابھی ایسے ہیں
جس میں بادشاہت ہے. بادشاہت ہے. بادشاہ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ میرا جانشین. بہت سے ملکوں میں آج بھی ہے. لیکن اگر یہ بادشاہت ختم ہو جائے اور ایک وزارت کا انتظام آ جائے، نظام آ جائے، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہ بادشاہ کا جانشین ہے؟ تو جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر نبوت کے جانشینی پر جھگڑا کیسا ہے؟ بھئی جب نبی ہے ہی نہیں تو اتنی دنوں تک نبی جیسے بنتے رہے. کس لیے بنے؟ اس لیے کہ نبی کے بعد نبی کی جگہ مل جائے. تو کیا پتہ نہیں تھا کہ نبی تو خاتم الانبیاء ہے. ختم ہو گئی نبوت. جب نبوت ختم ہو گئی تو جانشینی کیسی؟ تو اب نبی کی جانشینی پر جب نبی ہی نہیں تو جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوگوں نے کیا، آپ کے ذہن بھی مشوش ہو گئے. کیا بات ہو رہی ہے کہ یہی جھگڑا ہے نا کہ نبی کے جانشین. عزیزوں، نبوت ختم ہے لیکن کمال یہ ہے، دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سارے انبیاء کا سردار ہو. عام لوگوں کے پاس تو اہم چیزیں ہو، سردار کے پاس نہ ہو. ابراہیم کہ میرے پاس امامت ہے، نبی کہ میرے پاس نہیں ہے. امکان نہیں ہے. یہ نبیوں کا سردار ہے. جیسے ابراہیم کے پاس امامت ہے ویسے اس کے پاس بھی امامت ہے. لہذا نبی یہ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے میری نبوت تو ختم ہو رہی ہے لیکن میرے پاس جو امامت ہے اس کی بقا امامت ہی کرے گی. اور حسین کو کہا میں حسین سے ہوں اس لیے کہ یہ 9 اماموں کا امام ہے. سلام پڑھیے محمد. یہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. میں نے 2 عہدے بیان کیے. ایک نبی کا شخصی عہدہ، شخصیت محمد ابن عبداللہ. ایک محمد رسول اللہ. اب مزہ یہ ہے کہ دونوں امامت نے بچائے. محمد ابن عبداللہ کو بھی امامت نے بچایا. یا علی میرے بستر پر سو جا. میرے بستر پر سو جا. میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی. جان، توجہ رکھیے گا. یہ کیسے الفاظ ہیں؟ کہنا یہ چاہیے تھا یا علی یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی شریعت بچ جائے گی. یہ نہیں کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی جانتے تھے کہ جان میں بچاؤں گا، عہدہ حسین بچائے گا. دونوں حیثیتیں رسول اللہ. جان باپ نے بچائی اور عہدہ بیٹے نے بچایا.
اس کو کہتے ہیں امامت، سبحان اللہ جناب، جس کی کا میں نے تشریح یہ تو عزیزو جو نبی کی جان بچا رہا، بہت خوب، یہ صرف نبی کی جان نہیں بچی، یہ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کی جان، واہ 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 واہ، سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ، یہی بات ہے۔ اور یہ نبی کا عہدہ نہیں بچا، آدم سے لے کر خاتم تک کی شریعت بچی، شریعت بچی ہے، کیا شریعت بچی۔ تو اب جملے سیٹ کیا کہنے ہیں حسین جناب، منی و نام الحسین سلوات پڑھ دیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، نعرہ حیدری، اور محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسالت میں آپ تشریف فرمائیں سلام کہ حسین ابن علی داخل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ہاں، رسول حسین کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں مرحبا سبحان اللہ، یا سید السماوات والارض، مرحبا بکا یا سید السماوات والارض۔ ابھی ابن کعب بیٹھا، ایک دم سوال کیا، یا رسول اللہ کائنات میں کوئی آپ جیسا بھی ہے؟ آپ سے بڑی بھی کوئی زینت ہے؟ کائنات میں تو آپ ہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ، زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہیں، بے شک، بے شک، عرش و فرش کی زینت تو آپ ہیں۔ یہ ایک دم کعب کو جھٹکا رہے رسول نے کہا، جیسے امام حسین نے کہا مرحبا بکا یا سید السماوات والارض، یا رسول اللہ کوئی آپ جیسا بھی ہے کیا؟ یہ رسول نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اتنا خدا نے زمین کو حسین سے مزین نہیں کیا جتنا آسمان کو کیا۔ آسمان کے دائیں طرف یہ جملہ لکھا یا سید السماوات والارض، اور دوسرا جملہ یہ لکھا ہوا ان الحسین مصباح الہدی والسفینہ البیضاء۔ بے شک، سبحان اللہ، عزیزو رونا اسی بات کا ہے کہ جو آسمانوں کی زینت بنا اس کو زمین پر کوئی غسل دینے والا نہ، ایسی مظلومیت، اتنا مظلوم۔ خود حسین نے عزیزو اپنی مظلومیت کو بیان کیا کس مقام پر؟ جب علی اکبر کے سینے سے برسی نکال رہے تھے اس وقت نہیں کہا کہ میں مظلوم ہوں، جب قاسم کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے اس وقت نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ عباس کا جب لاشا اٹھا کر لا رہے تھے، عباس کا لاشا اپنی آغوش میں لیا تھا، اس وقت نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ کب کہا میں مظلوم ہوں؟ جب اصغر کے لیے پانی مانگنے کشمیر کی اے میرے شیعوں، اے میرے شیعوں،
کسی سائن کو کھڑا نہیں رکھا کہ حسین کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری درگاہ پر آیا اور کھڑا ہے کہ مولا پرچی کھول کر تو دیکھ لیا کرے سائل نے کیا لکھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سائل میرے در پر کھڑا رہے وہ حسین 2 بوند پانی لکھا کھڑا حسین کی مظلومیت اصغر پڑا کر جب علی اصغر کو لے کر آیا تو عزیزو کسی شہید کے ساتھ وہ عمل انجام نہیں دیا حسین نے جو اصغر کے لیے انجام کسی مظلوم سب کی لاشیں پڑی رہی حسین اصغر کی لاش کو لے کر 7 مرتبہ خیمے میں آگے آخر تلوار سے قبر کھود دی بڑا میں نے سوچا یہ حسین نے اکبر کی لاش کیوں نہیں دفن کی خاص کے بڑے کیوں نہیں دفن کی اور محمد کو کیوں دفن نہیں کیا یہ اصغر کو ہی دفن کیوں کیا حسین شاید اصغر کو اس لیے دفن کیا کہ کوئی گھوڑوں کی ٹاپ پہ اصغر کو گزرنا ایسا مظلوم امام کربلا کی ریت پر لیٹا ہوا لیٹا 3 دن تک اتنی مظلومیت کہتے کائنات میں جو حسین کو سب سے زیادہ پہچانتا تھا وہ زینب تھی شہزادی زینب ایک لمحہ بھائی کو دیکھتی